مکتب حسینی کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ درسگاہ جسے ہم درسگاہ حسینی کہتے ہیں، اس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی مسلک میں کتنی ہی صحیح کتابیں ہوں، ہمارے مسلک میں بس ایک صحیح کتاب ہے اور وہ ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور نئے عنوان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت ہی کرٹیکل مسئلہ، اور میں تھوڑی سی اس پہ پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تحریف قرآن کے متعلق ایک سوال کیا گیا انجینئر مزلی مرزا سے، جو کہ خود کو اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حتیٰ کہ وہ اہل حدیث کا نام بدنام کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے۔ اس سے یہ سوال کیا گیا کہ اہل تشیع حضرات قرآن کی تحریف کی قائل ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر اہل تشیع اس کی قائل ہیں تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایسی تحریف کی روایات موجود ہیں۔ پھر اس نے بخاری اور مسلم کی کئی روایات دکھائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر شیعہ حضرات اس کی قائل ہیں تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، اور یہ حقیقت سے ہٹ کر کے ایک عوام و الناس کو بیوقوف بنانے کی سازش کی گئی۔ حقیقت میں یاد رکھیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو کوئی تحریف کی طرف یا تحریف ثابت جس سے ہوتی ہو۔ سب سے پہلے کیا یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ناسخ و منسوخ کا علم، اس پہ میں عنقریب ایک بڑا لیکچرز لاؤں گا۔ تو اگر نسخ کا بیان کسی حدیث میں کیا گیا کہ یہ آیت پہلے یوں نازل ہوئی، پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ نبی یہ آیت یوں باپ دوبارہ سے پڑھیں، تو پہلی والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی اور نئی آیت نازل ہوئی۔ اور اگر ایسی کوئی آیت جو کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہو اور وہ قرآن میں اب موجود نہ ہو، تو یہ نسخ کا بیان ہے، یہ تحریف کا بیان نہیں ہے۔ نسخ کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، تعریف کا بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ آگے چل کے آپ ڈیٹیل میں گفتگو سنیں گے اور حوالہ جات کے ساتھ۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قرات کا بیان ایک الگ ٹاپک ہے، یعنی دو صحابہ کرام، دو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری کی روایت ہے، تو ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے آیت کریمہ یوں سکھائی ہے، تو اس نے پڑھی۔ پھر ایک دوسرے صحابی بولا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے یوں سکھائی ہے، تو اس نے بھی پڑھی۔ حضور نے فرمایا تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ کیا کہ قرات کا مسئلہ ہے، یہ لفظ کہیں ابھی دعات پڑھا جاتا ہے، کہیں زوات پڑھا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی کوئی پڑھتے ہیں، کوئی شہر رمضان الذی پڑھتے ہیں۔ تو قرات کا اختلاف اور ٹاپک ہے، وہ بھی منسوخ اور وہ بھی تعریف کا بیان نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں وہ تعریف کے بیان میں نہیں، وہ نسخ کے بیان میں ہے یا کہ قرات کے اختلاف کے بیان میں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں ایک اور چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ میں اس وقت عرب میں ہوں، عرب میں جو الف با تا اور سا، یہ جو سا ہوتی ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ عرب میں تا پڑھتے ہیں۔ عرب میں اس کو تا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واحد اثنین ثلاثہ، جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں، واحد اثنین اور ثلاثہ۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، اثنین 2 کو، اور ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم سے پڑھتے ہیں، اس کو سا پڑھتے ہیں، 3 نقطے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ جبکہ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اثنین ثلاثہ، واحد اثنین اور ثلاثہ، وہ تا پڑھتے ہیں اس کو۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرآن میں بھی جہاں کہیں بھی سا آئے گی تو عربی لوگ تا پڑھتے ہیں اسے۔ اس لیے اب میں جس وقت عرب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی، تو یہ قرات کا بیان ہے، یہ تعریف کا بیان نہیں ہے۔ تعریف معنوی اور لغوی اس پہ بھی الگ انشاءاللہ ایک گفتگو ہوگی۔ آج فقط اس پہ میں بتاؤں گا کہ نسخ کا بیان اور ہے اور قرات کا اختلاف اور ہے اور تعریف اور چیز ہے۔ اس لیے اہل سنت کی کتابوں میں مرزا صاحب نے جو دکھایا وہ نسخ کا بیان ہے یا قرات کا اختلاف کا بیان ہے۔ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی اہل سنت کی ایسی نہیں کہ جو جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ تعریف کا بیان ہے۔ اب اہل تشیع کی قائل ہیں کہ نہیں،
میں یہ کہتا ہوں یہ بھی ظلم ہے کہ اہل سنت میں سے کئی لوگ ان پہ بہت سخت اعتراض کرتے ہیں، سارے اہل تشیع بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ سنی ہو کر تم اب کیسی باتیں کر رہے ہو، میں حق بات کر رہا ہوں، سارے اہل تشیع اس کے قائل نہیں ہیں۔ آج کل کے علماء میں بھی کہتے ہیں کہ 5% علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں۔ اب یہ چیز واضح ہوئی کہ وہ نسخ کا بیان کچھ اور ہے اور تعریف کا بیان کچھ اور ہے۔ اب قرآن کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے قرآن جو ہمارے یہاں پاس 2 گتوں کے درمیان ایک کتاب محفوظ ہے، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس قرآن کی جو 2 گتوں میں کتاب ہے، اس کے علاوہ حدیث کے اندر جتنی بھی آیات کریمہ ایسی موجود ہیں جو کہ قرآن میں اب نہیں ہیں، انہیں منسوخ کہا جاتا ہے، انہیں بھی قرآن کا حصہ نہیں کہا جائے گا۔ قرآن وہی ہے جو ہمارے پاس ابھی قرآن کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ القرآن الکتاب المنزل علی الرسول ہے، المکتوب فی المصاحف، المنقول عن نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن کی تعریف ہے، یعنی قرآن وہ ہے، قرآن الکتاب منزل علی الرسول ہے جو رسول پہ نازل ہوئی، اور المکتوب فی المصاحف ہے، یہ 2 گتوں کے درمیان ہمارے پاس جو محفوظ ہے، اور المنقول عن نقل متواترا، اور متواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جو نقل ہوتا آیا ہے قرآن، یہی قرآن ہے۔ اس قرآن کی جو 2 گتوں کے درمیان میں جو یہ محفوظ ہیں، یہی لفظ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر جتنی بھی روایات میں ایسے لفظ ملیں گے تو وہ منسوخ آیات سمجھی جائیں گی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب اختلاف فکرات کا جو بیان ہے وہ بھی میں نے بتا دیا الگ ہے۔ اہل سنت کی بخاری اور مسلم میں ایسی کئی روایات جو ملیں گی وہ ناسخ اور منسوخ اور قرات کے حوالے سے ملیں گی، تحریف کے بیان میں نہیں۔ اچھا، اب آگے شیعہ حضرات کی بحث۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں الخصال۔ یہ ہیں بہت بڑے علامہ، اور اہل تشیع کے ہاں ان کی علامہ شیخ مفید، انہوں نے الخصال کے اندر بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ کہتے ہیں کہ امام باقر کے پاس ایک شخص آیا، جابر سے روایت ہے، جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں حضرت باقر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص نے سورۃ جمعہ کی یہ آیت تلاوت کی۔ آیت کیا ہے جناب؟ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ آیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ آیت کسی نے امام جعفر کے سامنے پڑھی تو کہا کہ قال جعفر ھذا تحریف یا جابر، کہا کہ اے جابر یہ تحریف ہے، اس آیت کو غلط لکھا گیا ہے، اس کے اندر تحریف ہے، بلکہ یہ آیت ایسی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فامدوا الی ذکر اللہ۔ وسعوا نہیں ہے لفظ، کیا ہے؟ فامدوا ہے، اس سے یہ تعریف کا بیان، اور کہا کہ جابر یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے۔ اور اسی کے آخر میں آپ جائیں تو مزید آگے چل کے ایک اور آیت پیش کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ اے جابر اس کے اندر تعریف ہے، یہی آیت پڑھی گئی تو کہا ھذا تعریف یا جابر، یہ تعریف ہے۔ کیوں؟ یہ آیت اس طرح اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فامدوا الی ذکر اللہ۔ اب دیکھیں کہ وسعوا کی جگہ کیا کہا؟ فامدوا، یہ تعریف ہے، اسے تعریف کہتے ہیں، اور التشیع کی معتبر کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ اس کے آگے جائیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ پھر بعد میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سب التشیع کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، جب وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ پڑھا تو کہا قال جابر، تحریف ھذا، جابر یہ بھی تحریف ہے، اس میں یہ جو ہے ابتغوا من فضل اللہ علی الاوصیاء۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اس کے اندر بھی تحریف کی گئی، تو یہ تحریف کا بیان ہے جو کہ میں آپ کو صرف 1-2 کتاب پیش کروں گا، زیادہ اس پہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس پہ کثیر ایک طویل بحث ہے۔ ملا باقر مجلسی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ 600 کتابوں کا مصنف، التشیع کی تاریخ کا سب سے بڑا شخص، اس کے سامنے کسی نے جو ہے یہ آیت کے بارے میں پوچھا، موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وآل ابراہیم وآل آل عمران وآل محمد للعالمین، اس آیت کے متعلق پوچھا تو کہا
کہ ان اللہ اصطفى آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین. تو کہتے ہیں جی اس میں سے آل محمد کو نکال دیا گیا، کہ آل محمد کو قرآن سے نکال دیا گیا. اس نے یہ روایت نکل کی. یہ روایت علماء تشیع نے بھی کئی اس پہ بات کی. اور سب سے پہلے تحریف قرآن کا مسئلہ کس کتاب میں جو اٹھا، وہ سلیم بن قیس العامری الحری کتاب السقیفہ، یا کتاب سلیم بن قیس. میرا آلریڈی اس پہ پورا لیکچر آ چکا ہے، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ لوگ وہ سن لیں. اچھا، تو اگلی چلتے ہیں کشف الاسرار، خمینی کی کتاب. اب خمینی کے بارے میں جناب آپ نے کس نے نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے. خمینی نے جی کیا کہا کہ اپنی کشف الاسرار کے اندر لکھتے ہیں، خمینی کہتے ہیں کہ اصحاب جو ہے وہ اپنی خلافت کے نشے میں اور جو ہے دنیا کے نشے میں اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ انہوں نے قرآن کو، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا. انا ممکن بدو صورت امام در قرآن سبت. اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیچھے دھکیل دیا کس نے؟ جو اس وقت خلفاء تھے. و جزائر دنیا و ریاست بے اسلام و قرآن و سروکار داشت، کہ ان کو قرآن سے اور اسلام سے کیا سروکار تھا. وہ قرآن را وسیلہ اجرائے نیابت فاسدہ خود کردہ بوند. اور انہوں نے اپنی فاسدہ خلافت کے اوپر اوڑھنے کے لیے قرآنی اور آسمانی کتاب کو تحریف کر ڈالا. یعنی جو حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اشارہ کر کے کہتے ہیں، انہوں نے آسمانی کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا، اس لیے کہ اپنی فاسدہ تعریف کند فاسدہ خود کردہ بوند، اپنی فاسدہ خلافت کو چھپانے کے لیے. اب مجھے خود بتائیں، اس کے آگے یہ پوری بحث کرتے ہیں کہ اب وہ بحث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ ایک لمبی بحث کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں سے کئی آیات کو نکال دیا اور اس طرح سے آسمانی کتاب میں تعریف کر دی، اور بروز قیامت ہمیں یہ شرمندگی ہوگی کہ یہودی کہیں گے یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں تعریفیں کی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے نا یہ تعریفیں ہو چکی ہیں. تو یہودیوں کا یہ طعنہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اصل قرآن کو ہمیشہ کے لیے پردہ پوش کر دیا امام خمینی کہتے ہیں ان لوگوں نے. اور قیامت کے نزدیک حتیٰ کہ امام مہدی آئے گا اور وہ آ کر کے اصل قرآن دکھائیں گے. اب آپ خود بتائیں مجھے کہ میں کوئی خود سے بالکل نہیں، میں نے یہ چھاپی کتابیں، میں آپ کو کتابیں دکھا رہا ہوں سامنے باقاعدہ. تو ناظرین آخری حوالہ دے کر اجازت چاہوں گا اس موضوع پر. انوار نمانیہ نعمت اللہ جزائری. انوار نمانیہ میں نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں اور حد کر دیتے ہیں، کم سے کم 25 صفحات پر یہ قرآن کی بحث کی اس شخص نے. کہتا الخامس انا قد استخاص فی الاخبار ان القرآن کما انزل لمن یفر امیر المؤمنین بوصیتی من نبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسا قرآن حضور پر نازل ہوا جو گھر میں نازل ہوا اور اسے صرف حضرت علی لکھا کرتے تھے. فقیہ بعد موتہ ستۃ الشہر المستعلا بجمعہ، اور ایک لمبا عرصہ حضرت علی اسے لکھتے رہے، اور جو بیر لکھا جاتا تھا قرآن وہ بھی خاص مسلط کے تحت امیر معاویہ اور حضرت عثمان لکھتے تھے، ایک خاص مسلط کے تحت. وہ مسلط بھی آگے بتائی ہے کہ وہ مسلط یہ تھی کہ کافر انکار نہ کریں، کہیں خود سے بنا کے لے آتے ہیں. تو جو قرآن گھر میں لکھا جاتا تھا، حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے لگاتار وہ قرآن کو جمع کیا اور کتاب کی صورت میں حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کے پاس پیش کیا. فقال لهم هذا الكتاب الله كما انزل فقال له عمر بن خطاب لا حاجتك بتا الیک ولا الی قرآنک. اے علی، ہم حضرت عمر فاروق نے کے پاس جب یہ قرآن حضرت علی لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے علی تو اپنا قرآن واپس لے جا، ہمیں تمہارے قرآن کی حاجت نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ وہی قرآن ہے جیسا حضور پر نازل ہوا تھا، ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا ہند القرآن کتب عثمان، ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جو عثمان نے لکھا ہے. فقال لهم علی لم تروه بعد هذا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں اور لوگوں قیامت تک لوگوں کی آنکھوں سے یہ قرآن چھپ جائے گا. تو کہتے ہیں جی تو انوار نمانیہ کے اندر یہ حد کر دی اور کہا کہ حضرت علی وہ قرآن لے گئے اور نظروں سے اوجھل کر دیا، چھپا دیا وہ قرآن جو حضور پر نازل ہوا تھا. اور امام مہدی آئیں گے، حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا مہدی آئے گا
اور وہ آ کر کے اس قرآن کو سامنے لائے گا. اور ایک طویل بحث اس پہ کی ہے انہوں نے کہ امام مہدی جب آئیں گا تو اس قرآن کو سامنے لائیں گے. اور حضرت عثمان نے جو لکھا تھا قرآن اس میں کئی غلطیاں عثمان کی تھیں. حضرت تک کہ حضرت عثمان کو تو عربی لغت آتی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے قرآن میں ایسی غلطیاں کی ہیں جو آج بھی واضح ہیں، لفظی غلطیاں. کہتے ہیں جی وہ کیا، تو انوار نوانی میں لکھتے ہیں کبھی واو مفرد کے بعد الف، اور کبھی الف واو مفرد کے پہلے الف، ایک بامانہ الف لکھتے رہے ہیں جو قرآن کی بالکل جو ہے نا عربی لغت کے بالکل متضاد ہے. حالانکہ عربی لغت ان کو نہیں آتی. یہ جو واو الف مفرد واو سے پہلے واحد مفرد الف آتا ہے نا، یہ بعض جگہوں پہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک طویل گفتگو کروں گا جب لفظی اس میں خود انشاءاللہ کرر رہا ہوں رسالت میں قرآن کی الفاظی حکمت و عملی پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. تو یہ جو ہے قرآن کے اندر وہ کہتے ہیں عثمان نے غلطیاں کی، لفظی غلطیاں جو کہ ان کو کم علمی تھی عربی سے، نواقفی تھی، واو الف اور واو سے پہلے الف ہو، تو اس طرح کی کئی غلطیاں انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ائمہ نے اسی قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. آگے آخر میں جا کے ساری بحث کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہی کہا ہے، اسی قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک وہ قرآن نہیں آتا ہم اسی کی احکام پر عمل کریں گے، انہی کے احکام کو مانیں گے، اسی کو نمازوں میں پڑھیں گے. اور یہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ اس میں حکمتیں ہیں. اور اس پہ لکھا ہے تکیہ کر کے، تکیے پر ایک کافی طویل بحث ہے. تو تکیے کر کے یہی قرآن پڑھنا ہے، اسی کے احکام پہ عمل کرنا ہے. اور آج شیعہ کہتے ہیں جی ہم تو اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اس پہ کبھی بھی بھائی گفتگو ہو سکتی تھی. میں نے آپ مثلاً یہی کہا کہ اس چیز پہ نہ لڑے نا. المرقات العقول کے اندر بھی یہی بحث موجود ہے کہ وہ امام مہدی آئیں گے اور وہ قرآن لائیں گے. اس طرح انوار نعمانیہ ہو گئی، المصباح الفقیہ کے اندر شیعہ کی مذہبہ کتاب، اس کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور وہ قرآن اصل میں آئے گا، وہ اصل قرآن نہیں ہے. ایک طویل بحث ہے، اس پہ کثیر کتبیں پیش کی جاتی ہیں، تشریح کی جا سکتی ہیں. میں نے صرف یہ بتایا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شیعہ اس کا قائل ہے، لیکن ہاں تشریح کے حضرات کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.